آج کی کہانی ہے وینزویلا میں ہوئے ایک امریکی فوجی آپریشن کی، ایک ایسا خفیہ چھاپا جس نے عالمی طاقت کے اصولوں پر ہی سوال کھڑے کر دیے۔ ذرا تصور کریں، تاریخ ہے 3 جنوری 2026، رات کے 2 بج رہے ہیں اور وینزویلا کا دارالحکومت کراکس گہری نیند سو رہا ہے۔ تو آپریشن شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایک سائبر حملے سے پورے شہر کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے اور کراکس مکمل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اسی گھپ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی فوج کا ایلیٹ یونٹ ڈیلٹا فورس ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صدر نکولس مادورو کے گھر کی چھت پر بالکل خاموشی سے اترتا ہے۔ سب کچھ انتہائی رازداری اور تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہزاروں میل دور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے آپریشن کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے بعد میں کہا، میں نے اسے بالکل ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ٹی وی شو دیکھ رہا ہوں۔ سوچے ذرا، یہ جدید تاریخ کا شاید سب سے چونکا دینے والا فوجی آپریشن تھا، جہاں ایک خود مختار ملک کے صدر کو ان کے اپنے گھر سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ نے ایسا کیا کیوں؟ تو آئیے پہلے خود اس آپریشن کی تفصیلات دیکھتے ہیں، جسے نام دیا گیا آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کا۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک کیا گیا حملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے مہینوں کی منصوبہ بندی تھی۔ سب سے پہلے CIA نے مادرو کی خفیہ نگرانی کی، پھر مشق کے لیے کنٹکی میں ان کے گھر کی ایک ہو نقل تیار کی گئی، اور جیسے ہی صدر ٹرمپ نے ہری جھنڈی دکھائی، 20 اڈوں سے 150 سے زیادہ طیاروں نے اڑان بھری۔ انہوں نے پہلے کراکس کا دفاعی نظام ناکارہ کیا، اور پھر ڈیلٹا فورس نے صرف 5 منٹ میں صدر مادرو کو گرفتار کر لیا۔ تو امریکی انتظامیہ نے دنیا کے سامنے اس انتہائی قدم کا کیا جواز پیش کیا؟ چلیں اگلے حصے میں یہی دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سرکاری کہانی کیا تھی؟ وجہ بتائی گئی منشیات کی سمگلنگ۔ امریکی حکومت کا موقف تھا کہ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ پر نیو یارک کی ایک عدالت میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ الزامات بھی کوئی معمولی نہیں تھے، نارکو ٹیررزم، کوکین کی درآمد اور غیر قانونی ہتھیار، مطلب سنگین جرائم کی ایک لمبی فہرست تھی۔ سرکاری موقف یہ تھا کہ مادورو 1999 سے منشیات فروش تنظیموں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ تو تھی سرکاری کہانی، لیکن کیا یہی پوری سچائی ہے؟ ذرائع کچھ اور ہی اشارہ کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس آپریشن کے پیچھے کوئی اور زیادہ گہری وجہ چھپی تھی؟ تو اگر منشیات نہیں تو پھر کیا؟ ذرائع کے مطابق اصل وجہ صرف ایک چیز تھی: تیل۔ ذرا اس سلائیڈ پر ایک نظر ڈالیں۔ وینزویلا کے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر، 303 ارب بیرل، یہ سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے، اور یہی بے پناہ دولت کئی دہائیوں سے امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات کا مرکز رہی ہے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ دیکھیں، 70 کی دہائی میں امریکی ریفائنریاں خاص طور پر وینزویلا کے تیل پر انحصار کرتی تھیں، لیکن 1999 میں جب ہیوگو شاویز اقتدار میں آئے تو سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا، جس کا مطلب تھا کہ امریکی کمپنیوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اور بس اسی کے بعد سے امریکہ نے وینزویلا پر سخت اقتصادی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی شک باقی تھا کہ اصل مقصد تیل تھا، تو خود صدر ٹرمپ کے الفاظ سن لیں۔ چھاپے کے اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ وینزویلا نے امریکہ سے تیل چوری کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے قدرتی وسائل پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ اب ذرا سرکاری وجہ اور حقائق کا موازنہ کریں۔ امریکہ نے کہا وجہ منشیات ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وینزویلا منشیات کا کوئی بڑا مرکز ہے ہی نہیں۔ امریکہ میں زیادہ تر کوکین دوسرے راستوں سے آتی ہے، اور اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے فینٹنل، جس کا وینزویلا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپریشن صرف اخلاقی طور پر ہی نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی کئی سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کے قانونی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سن 2003 میں جب عراق پر حملہ ہوا تو صدر بش نے امریکی کانگریس سے باقاعدہ منظوری لی تھی، لیکن وینزویلا پر اس حملے کے لیے صدر ٹرمپ نے کانگریس سے کوئی اجازت نہیں لی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریشن 2 بڑے قوانین کے خلاف ورزی تھا۔ ایک تو خود امریکی آئین کی، جو جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دیتا ہے، اور دوسرا اقوام متحدہ کے چارٹر کی، جو صاف صاف ایک ملک کو دوسرے پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔
اب یہ واقعہ صرف امریکہ اور وینزویلا کا معاملہ نہیں رہا، اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں اور اس نے مستقبل کے لیے ایک بہت خطرناک مثال قائم کر دی ہے۔ پوری دنیا سے اس آپریشن پر شدید رد عمل آیا۔ ایک طرف چین اور روس نے اس کی سخت مذمت کی، خود اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ برازیل اور میکسیکو جیسے کئی ممالک نے اسے مستقبل کے لیے ایک خطرناک مثال کہا۔ تو یہ واقعہ اس سوچ کو جنم دیتا ہے کہ شاید ہم ایک ایسے نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسا نظام جہاں طاقتور ممالک یہ مانتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین ان پر لاگو نہیں ہوتے، اصول صرف کمزوروں کے لیے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم اور پریشان کن سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جب طاقتور ہی اصول بنانے اور توڑنے والے بن جائیں تو پھر ان کا احتساب کون کرے گا؟